گھنگریلے بال ان کو کیسے ٹرم کیا جاتا ہے اور گھنگریلے بالوں کو ٹرمنگ کرنے سے پہلے کیا جاتا ہے، آئیں ہم آپ کو جو نا پراپر تفصیل سے سمجھاتے ہیں دوستو۔ اگر بال گھنگریلے یا کسٹمر کے بال گندے ہیں تو ان کو کیسے، ان کی ٹرمنگ وغیرہ یا ان کی کٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے شاور کرنا ہے، اور شاور کی بھی ایک مقدار ہوتی ہے، آپ نے اس مقدار تک اس کی نمی کرنی ہے۔ اتنی نمی کرنی ہے آپ نے کہ آپ کی فنگر کے اوپر جو ہے نا پانی بڑی آسانی کے ساتھ لگ جائے۔ تو جب آپ اتنی نمی کر لیں گے سر کے اوپر دوستو، تو پھر آپ نے کنگھا چلانا سٹارٹ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مکمل سر کے اوپر کنگھا چلا لینا ہے، پھر آپ نے جو نا مانگ سیٹ کر لینی ہے، یعنی کہ سٹائل سیٹ کر لینا ہے۔ وہ چاہے بھائی سائڈ پف کرواتے ہیں، چاہے سینٹر مانگ کرواتے ہیں، چاہے بیک سائڈ کو سٹائل بنواتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ نے جو نا سیٹنگ کر لینی ہے مانگ کی سیٹنگ کر کے پھر آپ نے پن لگا لینی ہے۔ جب آپ پن لگا لیں گے تو یہاں سے ہم جو نا کٹنگ کا آغاز سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو جو نا بڑی آسان اور بڑے ہی باریکی کے ساتھ آج سمجھائیں گے دوستو۔ تو ایک پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے، جاننا ہے، اور پھر آپ نے جو نا اس کو اپنے کسٹمر کے اوپر اپلائی بھی کرنا ہے۔ ٹوٹل 4 سٹیپ بنیں گے آپ کے جب آپ بیک سائڈ سے کٹنگ کرنا سٹارٹ کریں گے۔ جیسے کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے کینچی اور کنگھے کی مدد کے ساتھ بالوں کو اچھالا ہے اور ٹرم کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو یہ جو نا سائڈیں نارمل سی بریک کر کے تو اس کی سلوپنگ میں بنا رہا ہوں۔ تو یہ کیسے کریں گے اور کس طرح بنے گی، آج اس کا جو نا پروپر ہم آپ کو جو نا طریقہ کار سمجھائیں گے۔ تو یہ کان کی بیک سائڈ سے ہم نے جو نا نارمل ویٹ کم کر لیا ہے۔ تو اب یہاں سے جو نا میں کنگھے کو جو نا سکن کے ساتھ اٹیچ کر کے اور اس کی سلوپ کے ساتھ جو نا میں اس کو بریک کرنا سٹارٹ کر دوں گا۔ تو جتنا میں سکن کے ساتھ اٹیچ رکھوں گا اور اس کو سلوپ والے اینگل میں جو نا چلاتا جاؤں گا دوستو، اتنا میں جو نا کٹنگ بڑی آسانی کے ساتھ جو نا اس کی بیک سائڈ کو نیڈ کر لوں گا۔ تو دوستو بیک سائڈ سے جو نا میں نے بالوں کو جو نا مکمل ٹرم کر لیا ہے۔ تو اب باری آ گئی کان کے اوپر والے پورشن کی۔ تو سب سے پہلے یہ موٹے والی سلوپنگ کریں گے ہم۔ یہ ایک دفعہ کینچی کے ساتھ ٹرم کر دیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ اور چوتھی دفعہ آپ نے جو نا ہاتھ روک لینا ہے۔ جب آپ موٹی والی سلوپ اس طرح بنا لیں گے دوستو، تو اس سے جو نا آپ کی ٹوٹل سائڈ جو ہے نا وہ خوبصورت سیٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم ہی اس کو، جیسے کہ یہ بھی آپ کے سامنے کہ اس کو جو نا میں بالکل سکن کے ساتھ اٹیچ کر کے کنگھا چلا رہا ہوں اور جو کنگھے کے اوپر بال آ رہے ہیں ان کو ٹرم کرتا جا رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سٹارٹنگ میں ہی اس طرح کٹنگ جو نا کرنا سٹارٹ کریں گے تو وہ کٹنگ کا جو نا بیلنس نہیں بنے گا۔ تو آپ ہماری بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق کٹنگ کریں گے تو آپ کی سائڈ کی سلوپ اوکے ہوگی۔ تو جب ہم سائڈ کا ویٹ جو ہے نا وہ کٹنگ کسٹمر کی مرضی کے مطابق اور فیس کے حساب سے سیٹ کر لیں گے، تو پھر ہم نے جو نا اس کا راؤنڈ نکالنا سٹارٹ کر لینا ہے، یعنی کہ یہ قلم کی فرنٹ والی سائڈ سے گلائی کو سیٹ کر لینا ہے، پھر کان کے اوپر والے پورشن سے جو نا گلائی کو سیٹ کر لینا ہے، اور پھر کان کی بیک سائڈ سے جو نا گلائی کو سیٹ کر کے۔ تو ویلکم بیک ٹو مدثر ہیئر سلون 2 دوستو، میں آپ کا اپنا مبشر، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو نا کینچی اور کنگھے کے ساتھ نارمل سلوپ بنا کے اس کی سائڈ کو نیٹ کرنے کا طریقہ کار یہاں تک سمجھا چکے ہیں۔ اور اب باری آ گئی ہے سیکنڈ سائڈ کی۔ سیکنڈ سائڈ پہ سب سے پہلے شاور لگا کے اچھی طرح جب ہم شاور لگا لیں گے تو ہم نے اس کو ٹوٹل 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لینا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے بیک سائڈ سے نیڈ کرنا، کٹنگ کو سٹارٹ کرنا ہے، اور اس کے ٹوٹل 4 پورشن بنانے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ کنگھے کے اوپر اٹھانا ہے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ اور چوتھی دفعہ آپ نے ہاتھ روک لینا ہے۔ اسی طرح ہم نے ٹوٹل جو نا سائڈ کو نیڈ کرنا ہے، چاہے بیک سائڈ ہے، چاہے کان کے اوپر والا پورشن ہے، چاہے وہ فرنٹ والی سائڈ ہے یعنی کہ قلم کی۔ تو ہم نے جو نا کان کی بیک سائڈ سے اس طرح کنگھا رکھنا ہے، اور کان کے اوپر والے پورشن پہ جب آئیں گے تو ہمارے کنگھے کا اینگل جو نا وہ یہ ہوگا دوستو۔ اس اینگل کے ساتھ آپ نے جو نا کنگھا چلاتے جانا ہے اور سلوپنگ بناتے جانا ہے، اور ٹوٹل 4 سٹیپ کے ساتھ آپ نے ٹوٹل سائڈ کو نیڈ کرنا ہے، یعنی کہ کان کی بیک سائڈ سے ہم نے کٹنگ کرنا سٹارٹ کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے بالوں کو کنگھا کرنا ہے، پھر اچھالنا ہے، اور کینچی کے ساتھ جو نا بالوں کو ٹرم کرتے جانا ہے۔ جب ہم اس طریقے کے ساتھ جو نا سائڈ بنائیں گے دوستو، تو ہماری کٹنگ تو الحمدللہ زبردست ہوگی، لیکن یہ جو بعد میں جو شیپ ہوگی وہ بھی بڑی پیاری بن جائے گی، یعنی کہ بالوں کی جو فائنل لک ہے وہ بڑی خوبصورت اور بڑی زبردست ہوگی۔ تو اس ایکسپیرینس کے ساتھ ہم سالوں سے جو نا اپنے سیلون کے اوپر
کٹنگ وغیرہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو ہے نا بڑے آسان طریقے کے ساتھ دکھا رہے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس طریقے کے ساتھ جو ہے نا کٹنگ کیا کریں۔ امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو فرسٹ سائڈ کو نیٹ کرنے کا طریقہ کار سمجھ آ گیا ہوگا اور سیکنڈ سائڈ کی بیک سائڈ سے سلوپنگ کرنے کا طریقہ کار سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب جو ہے نا کان کے فرنٹ والی پورشن سے جو ہے نا ہم سائڈ کو نیٹ کر رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو ہماری بتانے کا طریقہ کار سمجھ آتا ہے تو اس متعلق لازمی کمنٹ کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب ہمارا آفیشیل چینل مدثر ہیئر سلون 2 دوستوں، جس میں جو نا ہم آپ کو سلون کی تمام کیٹیگری آسان طریقے کے ساتھ سمجھاتے ہیں، پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں۔ تو سیکنڈ سائڈ کی سلوپ جو نا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے، یعنی کہ موٹا ویٹ کو کم کر کے، اور ہم نے جو نا اس کی اب گلائی جو نا بنانا سٹارٹ کر دی ہے۔ اور گلائی چاہے آپ فرسٹ سائڈ سے بنا رہے ہیں چاہے سیکنڈ سائڈ سے بنا رہے ہیں، تو آپ نے جو نا کینچی کی نوک کے ساتھ جو نا گلائی کو سیٹ کر لینا ہے۔ تو جب آپ گلائی وغیرہ سیٹ کر لیں گے تو پھر ہم نے جو نا یہ پف کا جو رف بال ہے ان کو ٹرم کر لینا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری فرسٹ سائڈ سیکنڈ سائڈ دونوں نیٹ ہو چکی ہیں۔ تو بیک سائڈ سے جو نا ہم نے اس کے یہ جو پورشن ہے اس کو ڈیوائیڈ کر کے تو ٹوٹل 5 سٹیپ کے ساتھ ہم نے جو نا اس کو نیٹ کر لینا ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں دوستو، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5ویں پہ آپ نے اینڈ کرنا ہے، یعنی کہ یہ پہلی دفعہ کنگھے کے اوپر بالوں کو لے کے آئیں، ان کو ٹرم کر لینا ہے۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ بھی اسی طرح کرنا ہے، تیسری دفعہ بھی، چوتھی دفعہ بھی اور 5ویں دفعہ آپ نے جو نا ہاتھ روک لینا ہے۔ تو آپ نے جب یہ سلوپ اس طرح بنا رہے ہوں گے تو آپ کے کنگھے کا جو نا شیپ، یعنی کہ کنگھے کی جو منہ کی بناوٹ ہے وہ اوپر کی طرف ہونی چاہیے اور کنگھے کی جو بیک سائڈ ہے وہ بالکل سکن کے ساتھ لگے۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ کی سلوپ بڑی اچھی بنے گی۔ تو کینچی آپ نے بڑے دھیان کے ساتھ چلانی ہے، نہ کینچی کی سپیڈ تیز ہو نہ کنگھے کی سپیڈ تیز ہو، یعنی کہ دونوں کی سپیڈ ایک جیسی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات جو ہے نا آپ کنگھا سلو چلا رہے ہوتے ہیں اور کینچی آپ کی تیز ہوتی ہے تو اس سے جو ہے نا کٹ وغیرہ پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو ہم نے جو ہے نا آسان طریقے سے سمجھایا کہ آپ نے اس طریقے کے ساتھ جو ہے نا کنگھے اور کینچی دونوں کی سپیڈ ایک جیسی رکھنی ہے۔ جب آپ بیک سائڈ سے سلوپنگ اچھی طرح کر لیں گے تو پھر ہم نے جو نا اس کو چورس شیپ میں سیٹ کر کے اور اوپر سے ٹوٹل 4 سٹیپ کے ساتھ آپ نے جو نا کٹنگ کو ٹرم کر لینا ہے۔ تو یہ پہلی سائڈ سے جو نا ہم نے بالوں کو اچھالا ہے اور ان کو ٹرم کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو جب اوپر سے آپ بال ٹرم کریں گے تو آپ نے کنگھے کو اس طرح مکمل بالوں کو بیک سائڈ پہ لے کے جانا ہے، کنگھے کو اس طرح چلا کے اور اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ آپ نے بالوں کو پکڑنا ہے اور مکمل سٹریٹ بالوں کو رکھنا ہے۔ نہ آپ نے اپنی سائڈ پہ جھکانا ہے نہ بیک سائڈ کی طرف جھکانا ہے، آپ نے بالکل سٹریٹ رکھنے بال اور ان کو ٹرم کر لینا ہے۔ اور اسی پروسیجر کے ساتھ آپ نے انگلیوں کے ساتھ بالوں کو پکڑنا ہے اور ٹرم کرتے جانا ہے۔ ٹوٹل 4 سٹیپ کے ساتھ آپ نے مکمل جو نا اوپر سے کٹنگ کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ تو اس کے 2 طریقہ کار ہوتے ہیں بالوں کو اوپر سے ٹرم کرنے کے دوستوں۔ پہلا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر ہم آپ کو بات کر کے اور ساتھ میں پریکٹیکلی کر کے جو نا سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آپ نے بالوں کو اچھالنا ہے اور 2 انگلیوں کے ساتھ پکڑ کے ان کو ٹرم کر لینا ہے۔ ٹریمنگ تو کسٹمر کی مرضی ہوتی ہے، کچھ کسٹمر جو ہے نا وہ سائڈیں نارمل سے بریک کرا کے اوپر سے زیادہ چھوٹے کرواتے ہیں تو آپ نے اسی حساب سے اوپر سے ٹرم کر دینے ہیں، اور کچھ کسٹمر جو ہوتے ہیں وہ سائڈیں نارمل سے سیٹ کروا کے اوپر سے بھی سیٹنگ کرواتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ جو ہے نا 1 انچ بالوں کو اوپر سے ٹرم کراتے ہیں اور کچھ زیادہ، تو آپ نے اس لحاظ سے بالوں کی لینتھ کو پکڑ کے انگلیوں کے اندر اور ٹرم کرتے جانا ہے، اور ٹوٹل 4 پورشن کے ساتھ اوپر سے آپ نے مکمل بالوں کی ٹرمنگ کر لینی ہے۔ تو یہ تو فرسٹ طریقہ کار ہو گیا دوستو جو ہم نے آپ کو دکھا بھی دیا اور ساتھ میں جو نا سمجھا بھی دیا۔ اب باری آ گئی دوسرے طریقہ کار کی، اس میں ہم نے بالوں کو پارٹس کر لینے ہیں۔ ٹوٹل ہمارے 4 سے 5 پارٹ ہوں گے جس سے جو نا ہم اوپر والے پورشن سے بالوں کو ٹرم کریں گے۔ تو سب سے پہلے بیک سائڈ سے جو نا ہم نے بالوں کو پکڑنا ہے اور 2 انگلیوں کے اندر لے کے آ کے ان کو ٹرم کر لینا ہے، یعنی کہ کنگھے کی مدد کے ساتھ ہم نے انگلیوں کے اندر بالوں کو لے کے آنا ہے اور ان کو ٹرم کر لینا ہے۔ ان دونوں طریقوں سے یہ فائدہ ہوتا ہے دوستو کہ آپ کی اوپر والے پورشن کی جو کٹنگ ہے وہ ٹوٹل نیٹ ہو جاتی ہے، کہیں سے بال بڑے چھوٹے نہیں ہوتے۔ آپ جب ہماری بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق کٹنگ کریں گے تو آپ کی کٹنگ کا رزلٹ اور زبردست ہو جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں دوستو آج کا یہ جو ہمارا مختصر سا آپ کو سیشن تھا، مطلب کہ سمپل کٹنگ مردوں کی، چاہے وہ گھنگریلے بال ہیں، چاہے سلکی بال ہیں، چاہے وہ گندے بال ہیں، تو ان کی کٹنگ کیسے کی جائے جو کسٹمر کے فیس کے اوپر بھی سوٹ کرے
اور آپ جو ہے نا بڑی آسانی کے ساتھ بھی کر لیں۔ تو ان چند پوائنٹ کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جو نا پریکٹیکلی کر کے اور ساتھ میں جو نا سمجھایا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے سمپل کٹنگ کیسے کرنی ہے، اس کی سائڈوں کو کیسے نیڈ کرنا ہے، اس کی لینتھ کو فرنٹ سے سائڈوں سے کیسے سیٹ کرنا ہے۔ تو جب آپ سب کچھ سیٹ میٹ کر لیں گے تو پھر آپ نے جو ہے نا اینڈ پہ سائڈوں کے اوپر بلیڈ وغیرہ لگا کے اس کی گلائی کو نیڈ کر لینا ہے۔ آپ جب بھی بلیڈ لگا رہے ہوں دوستو، چاہے شیونگ، چاہے خط، چاہے آپ جو ہے نا کٹنگ کے دوران، تو آپ نے فرنٹ والی نوک کا استعمال کرنا ہے، اسکن کو کھچاؤ میں رکھنا ہے اور اس طرح کو نرم ہاتھ کے ساتھ چلاتے ہوئے آپ نے جو ہے نا بالوں کو اتارتے جانا ہے۔ تو آج کی اس مین جو نا ویڈیو میں ہم نے یعنی کہ سمپل کٹنگ کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جو نا سمپل ٹرکس بتائی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو جو سمجھاتے ہیں اپنے مطلب کے اکاؤنٹ کے اوپر، مدثر ہیئر سلون 2 والے اکاؤنٹ پہ، کہ ہم آپ جو نا سمپل کٹنگ یا سمپل شیپ یا زیرو کٹنگ یا فرینچ وغیرہ یا کلیم شیپ وغیرہ اور چاہے خط وغیرہ آپ کیسے کریں۔ تو امید کرتا ہوں ہمیشہ ہمارے سمجھانے کے طریقے کی طرح آج کی اس ویڈیو میں بھی جو ہم نے آپ کو سمجھا دیا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو دوستو اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو اس متعلق لازمی کمنٹ کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب ہمارا آفیشیل چینل مدثر ہیئر سلون 2 دوستو۔ اور فائنل لک آپ کے سامنے دوستو، یہ کنگھا وغیرہ چلا کے میں آپ کو جو نا نیڈ جو سائڈیں کی ہوں اس کا رزلٹ دکھا رہا ہوں۔ تو فائنلی بھائی کی جو نا کٹنگ اب اپنے اختتام پر پہنچی۔ امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر سمجھ آ گئی ہے تو اس متعلق لازمی کمنٹ کیجیے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بھائی کی فائنل لک کیسی یہ بھی بتا دیجیے گا، اور ہمارے نئی آنے والے ٹاپک تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور میں آپ کا اپنا مبشر، اللہ حافظ۔